کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کوئنز کے اوپر ان بمز کو کیوں بنایا جاتا ہے، اور جس رنگ کو لڑکیاں جیولری آئٹم سمجھ کر یوز کرتی ہیں اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ٹائم میں تکیے کو لکڑی اور پتھر سے کیوں بنایا جاتا تھا؟ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جیولری رنگ، جو آج کے ٹائم میں جیولری آئٹم مانی جاتی ہے، اور اسے ہر لڑکی نے خوبصورتی اور سجنے سنورنے کے لیے پہنتی ہیں، ایون کہ آج کے لڑکے بھی اپنی شان میں اضافے کے لیے ان کو پہنتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے ان رنگ کو کن لوگوں کے لیے اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان رنگ کو نہ ہی تو جیولری آئٹم کے لیے بنایا گیا تھا اور نہ ہی انہیں لڑکیوں کے پہننے یا سجنے سنورنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ دراصل ان رنگ کو رائل مین کے لیے بنایا گیا تھا۔ انشنٹ ایجپٹ کے دور میں ان رنگ کو بادشاہوں اور حکمرانوں کے پہننے کے لیے بنایا جاتا تھا۔ ان رنگ کو پہننے کا مقصد یہ تھا کہ یہ رنگ بادشاہوں کے لیے اسٹیمپ کا کام کرتی تھی۔ جب بھی کسی حکمران یا بادشاہ کو کسی کے لیے خط بھیجنا ہوتا تھا تو وہ خط کو پیک کر کے اس کے اوپر اپنے رنگ کے ڈیزائن کو اسٹیمپ کر دیتے تھے، اور ہر بادشاہ اور حکمران کے رنگ کا اپنا ایک ڈیزائن اسٹیمپ ہوتا تھا جس سے پتہ چل جاتا تھا یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے۔ اور آج کی رنگ کو لڑکیوں کی جیولری آئٹم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئن بمز، کوئنز کے بارے میں کون نہیں جانتا، یہ دنیا کی ہر جگہ پر یوز کیے جاتے ہیں اور اس کو ہر کنٹری کے اسمال اماؤنٹ کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ان کوئنز کے اوپر کناروں پر ایسے بیمز بنائے گئے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے کہ ان کو ڈیزائن کے طور پر بنایا گیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کو بنانے کے پیچھے ایک خاص مقصد تھا۔ دراصل پرانے ٹائم میں ان سکوں کو چاندی اور گولڈ کے ساتھ بنایا جاتا تھا جن کے کنارے بالکل اسٹریٹ ہوتے تھے، لیکن کچھ لوگ ان سکوں کو رگڑ کر ان سے گولڈ کی چوری کرتے تھے، جن سے ایک تو ان سکوں کا سائز چھوٹا ہو جاتا تھا اور ان سے گولڈ چوری کرنا نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ تب ان سکوں پر ایسے بم کو بنا دیا گیا تھا تاکہ لوگ ان سے گولڈ کی چوری نہ کر سکیں، اور اگر کوئی ایسا کرے بھی تو ان کوئن سے پتہ لگ جاتا تھا۔ یہ سچ میں ایک کمال کا آئیڈیا تھا۔ 7 اپ کولڈ ڈرنک، دنیا میں کولڈ ڈرنک کی بہت سی کمپنیاں لیکن 7 اپ کولڈ ڈرنک کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کا ٹیسٹ لیمن سوڈے کا ہوتا ہے جو باقی مشہور ترین کولڈ ڈرنک سے بہت ہی مختلف ہے، اور دوسرا یہ دنیا کی مشہور کولڈ ڈرنک کی کمپنی میں سے ایک ہے جس کو 1929 میں چارلس لیپر گریگ نے انوینٹ کیا تھا۔ لیکن اس کو بنانے کا مقصد کسی یونیک ڈرنک کو دنیا کے سامنے پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ چارلس لیپر گریگ ایک سافٹ کولڈ ڈرنک بنانے والی کمپنی کے مالک تھے۔ اس کی کمپنی میں صرف اورنج فلیورڈ ڈرنک کو بنایا جاتا تھا، اور اس کی کمپنی دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، اور جب اس کو اپنی کمپنی بند ہونے کے چانس نظر آئے تو اس نے ایک تجربے میں لیمن لائن کو ملا کر اس پر لیبل لگا کر 1929 میں اسے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی یہ لیمن لائن ڈرنک چند ہی دنوں میں اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ اس کا نام کافی لمبا تھا، اسے بعد میں چینج کر کے 7 اپ رکھ دیا گیا۔ جو بھی ہو، 7 اپ ڈرنک جیسا ٹیسٹ کسی اور ڈرنک میں کہاں۔ ببل گم، ببل گم کے تو بچے بھی دیوانے ہیں، لیکن آج کل بڑے بھی ان کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ چنگم کو بنانے کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ دراصل 1760 میں لوگ درختوں سے سوپ کو اتار کر اسے بہت سی چیزوں میں گم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان درختوں سے نکلنے والے اس سوپ کو ایک میکسیکن شخص نے اٹھا کر بیچنے کے لیے نیو یارک میں لایا، اور وہاں جا کر اس نے سیپ کو ایک تھامس نامی انوینٹر کو بیچ دیا۔ تھامس نے اس سیپ کو اپنی لیب میں لے جا کر اس سے ربڑ بنانے کی کوشش کی، لیکن تھامس کو یہ آئیڈیا کسی کام کا نہیں آیا۔ لیکن پھر تھامس نے سیپ کے اندر کچھ فلیور کو ملا کر اسے سویٹ کینڈی میں تبدیل کر دیا، اور سن 1871 میں جب اسے مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے لایا گیا تو مارکیٹ میں آتے ہی اس نے دھوم مچا دی، اور تھامس نے اسے اپنا بزنس بنا لیا۔ چنگم بنانے کے پیچھے یہ سٹوری بہت ہی کمال کی تھی۔ سافٹ پلو، آج جن سافٹ پلو سے ہم اپنی نیند کو سکون دہ بنانے کے لیے اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، ان پلو کو بنانے کا مقصد کبھی سکون دہ نیند تھا ہی نہیں، بلکہ یہ کسی اور مقصد کے لیے لائے گئے تھے۔ انشنٹ ایجپٹ کے دور میں جب لوگ زمین پر سویا کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ان کی ناک کان میں گھس جایا کرتے تھے، اور تبھی ان پلوں کو کچھ اس طریقے سے شیپ میں لکڑی پتھر سے بنایا گیا تاکہ سوتے ہوئے کیڑے مکوڑے لوگوں کے کان ناک میں نہ گھسے۔ لیکن تب انہیں سافٹ نہیں بلکہ لکڑی پتھر جیسی ہارڈ چیزوں سے بنایا جاتا تھا، اور پھر بعد میں لوگوں نے ان کو کپڑے اور ریشم کے ساتھ ایک سافٹ پلو بنا کر آرام دہ نیند کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور تب ان نرم تکیوں کو استعمال کرنے والے لوگوں کو بہت ہی دولت مند اور خاص سمجھا جاتا تھا۔ خیر جو بھی ہو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں لکڑی اور پتھر سے بنے ہوئے پلوز پر نہیں سونا پڑتا۔
یہ آئیڈیا سچ میں کمال کا تھا۔ پرفیوم، دنیا میں واحد ایسا کوئی شخص ہو جو پرفیوم کو استعمال نہ کرتا ہو یا ایسے ان کی خوشبو اچھی نہ لگتی ہو، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پرفیوم کو بنانے کا مقصد اچھی فریگرنس یا لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے، پرفیوم کو خوشبو یا اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہ ایک گندی بدبودار اسمیل کے لیے انوینٹ کیا گیا تھا۔ آج جن سپرے کی اسمیل سے مچھر اور مکھیوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پہلے کے دور میں ان کو لوگ اپنے کپڑوں اور باڈی پر لگایا کرتے تھے تاکہ مچھر اور مکھیاں اور دوسرے انسیکٹ ان کے قریب نہ آ سکیں۔ ایون کہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کو لگانے کے بعد زہر بھی بے اثر ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب دنیا ماڈرن ہوگی تو ان کو اچھی خوشبو میں کنورٹ کر دیا گیا، اور آج لوگ اسے خود پر اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ان سے اچھی خوشبو آ سکے۔ کچن اوون ہر گھر کے کچن کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، جس کے بغیر کچن خالی خالی محسوس ہوتا ہے، اور آج کل کے ماڈرن اوون بہت سی ملٹی فنکشن کے ساتھ آتے ہیں، جن کے اوپر کھانا پکانے کے لیے چولہے لگے ہوتے ہیں اور نیچے پیزا، کیک اور مختلف ڈشز بنانے کے لیے جگہ ہوتی ہے، جن میں بہت سے ان گنت ڈشز کو بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ملٹی فنکشن اور نیچے کی طرف ایک خالی کھانا ہوتا ہے، جن کے اندر زیادہ تر لوگ برتن وغیرہ جیسی چیزوں کو سٹور کر دیتے ہیں، لیکن یہ برتن کے لیے نہیں، بلکہ اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اوون کے اندر کسی چیز کو بنا رہے ہوں تو جو ڈش آلریڈی بن چکی ہوتی ہے اس کو آپ اس کھانے کے اندر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کا بنا ہوا کھانا مکمل ہیٹ پر گرم اور فریش رہتا ہے اور جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور اس کے اندر دوسری چیزوں کو رکھنا ایک نان سینس بات ہے۔